الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں صبر کے متعلق حدیث نمبر 10 بیان فرمائی ہے، جس کا عنوان ہے دائمی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ دائمی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اس حدیث کے تحت حضرت فرماتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک عمل کو پابندی اور مداومت کے ساتھ کرنے میں ضرور کسی نہ کسی وقت نفس کو دشواری ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کو بیان فرمایا ہے جو چاہے مقدار کے اعتبار سے کم ہو لیکن پابندی سے ہو، ہمیشہ ہو، روزانہ ہو۔ تو ایسا عمل چاہے مقدار کے اعتبار سے کم ہو مگر وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور پابندی کرنے میں طبیعت کے خلاف بھی کرنا پڑتا ہے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، کبھی تو آدمی اسے شوق و ذوق سے کرتا ہے، آرام سے کرتا ہے، کبھی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، طبیعت نہیں چاہ رہی،
تو ایسے موقع پر آدمی بعض دفعہ عمل چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن یہ شخص اس وقت بھی ہمت کر کے اس عمل کو کر لیتا ہے، تو یہ بھی صبر میں آ گیا اور صبر کی مثال بن گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے دو حق ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت کو ادا کرنے چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا حق ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا حق ہے، اس کو حق کے عظمت کہتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا حق کے محبت ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کا حق کے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحمان و رحیم ہیں، بڑے غفور و رحیم ہیں، بڑے درگزر سے کام لینے والے ہیں، بندوں کو بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، ماں باپ سے زیادہ اپنے مسلمان بندوں اور بندیوں پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ اس کا بھی ایک حق ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں تو ہمیں بھی ان کا حق ادا کرنا چاہیے، ان کی اس محبت کا، ان کی اس رحمت کا، ان کی اس شفقت کا ایک حق ہے جو ہمارے اوپر ادا کرنا ہے، اور ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے کا حق ہے، حاکم ہونے کا حق ہے، احکم الحاکمین ہونے کا حق ہے، سب سے بڑا ہونے کا حق ہے، حساب کتاب لینے کا حق ہے، آخرت میں عذاب دینے کا بھی ایک حق ہے۔ تو ایک تو اللہ پاک ہمارے حاکم ہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں۔ ایک اس کا بھی حق ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ پاک نے ہم پر فرائض مقرر فرمائے ہیں، واجبات مقرر فرمائے ہیں، ان کو کرنے اللہ پاک نے ضروری قرار دیا ہے، وہ ادا کرے اور ہمیشہ ادا کرتے رہیں، اور اس میں جو بھی اللہ پاک کی طرف سے رخصتیں ہیں، سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، حسب موقع وہ سہولتیں اور آسانیاں بے شک حاصل کرتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں، لیکن ہر حال میں ان کے عظیم ہونے کا، ان کے حاکم ہونے کا، ان کے بڑے ہونے کا حق یہ ہے کہ ان فرائض و واجبات کو لازماً ادا کریں، لازمی طور پر ادا کرتے رہیں۔ وہ مرتے دم تک معاف نہیں ہے جب تک ہماری عقل اپنی جگہ ہے اور ہم ان کے ادا کرنے کی قدرت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ بس سفر ہو یا حضر، مرض ہو یا صحت، خوشی ہو یا غمی، شہر میں ہو یا دیہات میں، ہم ادا کرنے کے پابند اور مکلف ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق کی عظمت ہے، اور نہیں ادا کریں گے تو پھر پکڑ ہوگی، پھر سزا ملے گی۔ جسے نماز فرض ہے تو اب نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو، چاہے آپ شہر جاؤ یا مت جاؤ، چاہے شادی ہو رہی ہو یا غمی ہو رہی ہو، آپ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، ہر حال میں نماز پڑھنی پڑے گی، فرض ہے یہ۔ اور اس کا فرض نماز کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا حق ہے یہ، کہ انہوں نے بحیثیت حاکم ہونے کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ 50 نمازوں میں سے 45 تو انہوں نے مہربانی کر کے معاف فرما دی، لیکن 5 نمازیں فرض فرما دی۔ اب ساری زندگی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، نہیں پڑھیں گے تو پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، دنیا میں بھی وبال آئے گا، آخرت میں بھی اس کا عذاب ہوگا، بڑا سخت اور ہولناک عذاب۔ ایسے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے،
اور بہت سارے فرائض ہیں اور بہت سارے واجبات ہیں، جیسے فطر کی نماز واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے، فطر ادا کرنا واجب ہے، منت پورا کرنا واجب ہے، کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو جتنے فرائض و واجبات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے کا، حاکم ہونے کا، ان کے بڑے ہونے کا اور ان کے خالق و مالک ہونے کا حق ہے، اور یہ ہر صورت میں ان کو ادا کرنا ہے۔ صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے تو یہ ہمارے عذر معتبر نہیں ہے ان کے یہاں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کو نیند بھی آئے گی، جیسے سفر میں جانے سے نماز معاف نہیں ہوگی، یہ تو رعایت مل جائے گی کہ بھئی بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھ لو، سنتوں نفلوں کا اختیار مل جائے گا، پڑھو تو بہتر، نہ پڑھو تو مرضی۔ لیکن سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نہ عورتوں کو معاف ہے نہ مردوں کو معاف ہے۔ تو سفر ہو یا مرض ہو، نماز کا انہوں نے حکم دے دیا تو بس اب یہ اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جو چیز واجب ہے اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب قربانی واجب ہے تو کرنی پڑے گی، نہیں تو گناہ ہوگا، گناہ ہونے کا مطلب ہے کہ سزا ملے گی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اب چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، رکھنے پڑیں گے۔ جب رکھنے پڑیں گے، نہیں رکھیں گے تو پھر پکڑ ہوگی اور اس کا عذاب ہوگا، اس کا وبال ہوگا، سزا ملے گی۔ یہ سزا ملنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق، وہ تو ہر صورت میں ادا کرنا ہی ہے، ہر مسلمان مرد عورت کو انہیں تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہے تو نماز پڑھیں، دل چاہے تو نماز نہ پڑھیں، دل چاہے تو وطر پڑھیں، دل چاہے تو وطر چھوڑ دیں، دل چاہے تو زکوٰۃ دیں، دل چاہے تو زکوٰۃ نہ دیں، ہماری مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ پڑھیں تو پڑھیں، نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا حق، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا حق۔ تو بہت سے فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اور حاکم ہونے کی وجہ سے ہمیں دیے ہیں، وہ ہر حال میں ساری زندگی کرنے ہیں، نہیں کریں گے تو گنہگار بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوں گے، اور آخرت میں اس کا بڑا سخت اور ہولناک عذاب بھی ہے۔ لہذا ایسے فرائض واجبات تو ہر صورت میں ادا کرنے کے لیے آدمی کو اپنا ذہن بنا کر رکھنا چاہیے، اور جب تک شرعی عذر نہ ہو اس وقت تک اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اور کچھ احکام اللہ پاک نے ایسے دیے ہیں جو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بس سنت ہے یا مستحب ہے یا نفل ہے۔ جیسے 24 گھنٹے میں 12 سنتیں ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور 24 گھنٹے میں 8 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور نفلیں کتنی ساری ہیں۔ ظہر میں 2 نفل ہیں، مغرب میں 2 یا 6 نفل ہیں، مغرب میں 6 نفل ہیں یا 2 نفل ہیں، عشاء میں 4 نفل ہیں اور 8 بھی ہو سکتی ہیں، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، 4 ہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ 4 اور ہونی چاہیے جس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور پھر دوسری نفلیں کتنی ساری ہیں، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، سنن زوال بھی ہیں، اوابین ہے، تہجد ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الشکر ہے، صلاۃ التسبیح ہے، یہ سب نفلیں۔ ویسے بھی کسی وقت بھی آدمی چاہے تو جتنی چاہے نفل پڑھے، ایسی تسبیحات ہیں، صبح شام کی تسبیحات الگ ہے، ہر وقت اللہ کا نام لینے کی تسبیح الگ ہے، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے،
قرآن شریف کی تلاوت میں ایک تلاوت تو یہ ہے کہ آدمی سورہ فاتحہ الف لام میم میں شروع کرے اور تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے والناس پہ جا کے ختم کرے، اور مختلف صورتیں بھی ہیں جو صبح شام پڑھنے کی ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کی ہوتی ہیں۔ صدقہ ہے، خیرات ہے۔ اب صدقہ خیرات دینا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کریں تو بڑا ثواب، نہ کریں تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ یہ جو دوسرے قسم کے اعمال ہیں جو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے یا مستحب ہے یا نفل ہے، یہ ان کو پابندی سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور ان کے عطا اور توفیق سے ہمیں ان سے محبت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جتنے بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، اور جتنا ہمارے لیے مناسب ہو اتنی اپنی محبت عطا فرما دے۔ اس محبت کا بھی تقاضا ہے، اس محبت کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے کچھ چیزیں ہمارے ذمے مقرر فرمائی ہیں، مگر وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے یا نفل ہے۔ ایسے کاموں کہتے ہیں کہ یہ حق کے محبت ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے ان کو ہم پر فرض نہیں کیا، ضروری قرار نہیں دیا، ہمارے اختیار میں دیا ہے، چاہو تو کرو چاہے تو مت کرو، چاہے نفل پڑھو چاہے مت پڑھو، چاہے تسبیح پڑھو چاہے مت پڑھو، چاہے کم پڑھو چاہے زیادہ پڑھو، ہر طرح کا اختیار ہے یا نہیں؟ لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے نفلی کام بھی اور مستحب کام بھی اور مسنون اعمال بھی کرتے ہی رہو، اور چاہے تھوڑے کرو مگر ہمیشہ کرو، کیونکہ محبت بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی محبت ہے تو ان کا حق یہ ہے محبت کا کہ جو چیز ہم پر فرض و واجب نہیں وہ ہم بھی ہمیشہ ہی کرتے رہیں، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل بہت ہی پسند آتا ہے، ایسے عمل سے اللہ پاک بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ملازم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ٹھیک 8 گھنٹے کا پابند ہے، آپ سے اس کی معاملہ طے ہے کہ بھائی روزانہ میں 8 گھنٹے دوں گا، 8 بجے آؤں گا اور 8 گھنٹے کے بعد جیسے ٹن ہوگا بس میں چلوں گا، کام ہو یا نہ ہو، پورا ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی تو تنخواہ کا حقدار ہوگا نہیں ہوگا وہ، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس وہ وقت پہ آتا ہے اور جیسے وقت پورا ہوتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے بس۔ اب مالی کا کام ادھورا ہے تو ادھورا، پورا ہے تو پورا، پورا نہ ہو تو نہ صحیح، اسے اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ تو ٹائم دیکھے گا، ٹائم پر آئے گا، ٹائم پہ چلا جائے گا بس۔ یہ بھی ایک ملازم ہوتا ہے، اور اکثر ملازم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو صبح آتے ہیں اور 5 بجے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، اور جہاں 5 بجے اور انہوں نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیری اور جناب چپ چاپ نکلے، مالک دیکھتے رہ جاتا ہے، جیسے ٹائم ہو گیا جی بس تم جانا، تمہارا کام جانے۔ ایک ایسے ہی ملازم ہوتا ہے، اور دوسرا ملازم وہ ہوتا ہے جس کو مالک سے محبت بھی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ 8 گھنٹے پورے نہیں دیکھتا، کام ختم کر کے جاتا ہے، کام نمٹا کے جاتا ہے، کام سمیٹ کے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی نوکری اپنی جگہ صحیح، لیکن میں تو اپنا کام سمجھ کے کرتا ہوں، مجھے مالک سے محبت ہے، کام میرا اپنا ہے بس۔ اب اگر میں اپنا واقعہ نا اپنا ہوتا تو میں تو ٹن کو تھوڑی دیکھتا، 5 بجے کو تھوڑی دیکھتا، کام کو دیکھتے تھے کہ ہوا یا نہیں ہوا، اب چاہے وہ 5 بجے ہو، چاہے 6 بجے ہو، چاہے 7 بجے ہو، کام نمٹانا ہے۔ ایک ایسا ملازم ہوتا ہے، تو مالک کو کون سا اچھا لگے گا؟ دوسرا والا اچھا لگے گا،
پہلا والا اچھا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ کہے گا بھی نہیں اس کو، کیونکہ جو طے ہوا اس کے مطابق وہ ٹائم پورا دے رہا ہے، لیکن انعام دوسرے کو دے گا، شاباش دوسرے کو ملے گی، خوش اس سے زیادہ ہوگا، کہے گا بھائی یہ جو ہے نا دراصل قاعدے میں تو ملازم ہے لیکن حقیقت میں یہ ملازم نہیں ہے، بھائی ہے، یہ کام کو اپنا کام سمجھتا ہے اور اپنا کام سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ اس سے بڑا خوش ہوگا، اس کی قدر کرے گا، اس کا اکرام کرے گا، اس کا احترام کرے گا، عید بقرعید پر اس کو اوروں سے زیادہ عیدی دے گا، اور آڑے وقت میں بھی اس کے بہت کام آئے گا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، جب کبھی کام کا لوڈ ہوتا ہے تو بھی یہ جناب پورا وہ دیتا ہے اور وقت سے زیادہ دیتا ہے اور دل سے کام کرتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا، یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں، تو مالک کو اس سے محبت ہے، اور وہ مالک کی اس محبت ہی کی وجہ سے وقت زیادہ لگاتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، تو سب کے نزدیک دوسرا ملازم محبوب، پہلا ملازم غیر محبوب ہے، وہ بھی ملازم۔ تو اس مثال سے سمجھ لو کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کاموں کو بھی انجام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے۔ اس لیے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سب سے زیادہ پیارا عمل وہ ہے، سب سے زیادہ پیارا عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو، یعنی اگرچہ فرض واجب نہ ہو، نفل ہو، لیکن وہ اس کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا پسند آتا ہے۔ تو بھئی یہ کمی ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ ویسے تو عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے ان میں بھی ہم سے کوتاہی بہت ہوتی ہے۔ کتنے مسلمان وہ ہیں جو کہ نمازوں کے پابندی نہیں ہے، اور جو نماز کے پابند ہیں وہ جماعت کے پابند نہیں ہے، کبھی جماعت سے پڑھتے ہیں، کبھی بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، کبھی تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں، کبھی مسبوق بن جاتے ہیں، تو یہ کوئی صحیح پابندی تھوڑی ہی کہلاتی ہے۔ صحیح پابندی تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات تو اپنے وقت پر ہر حال میں ادا کرنے کا آدمی پابند رہے، لیکن جو یہ نفلی کام ہے اس میں تو ہماری برادری جو کہلاتی ہے، یہ مدارس کے طلباء وغیرہ اور دیندار احباب جو نماز روزے کے پابند ہیں، تسبیحات و ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں یہ کوتاہی بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر ان میں سے 100 آدمیوں کو اگر ہم لیں گے نا، 99 ایسے ہوں گے جو کسی نفل کے پابند نہیں ہوں گے، کسی تسبیح کے پابندی نہیں کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جتنے بھی نفلی اعمال کی مثالیں میں نے آپ کے دی ہیں ان میں سے کسی کے پابند نہیں ہوں گے، بس برائے نام کبھی ایک دن کی پابندی، کسی کے بعد 2 دن کی پابندی، کسی نے 1 ہفتے زور لگایا، اس کے بعد پھر وہ ایسا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ سب بھول جاتا ہے، نہ تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں، نہ روزانہ کے معمولات کی پابندی کرتے ہیں، نہ تلاوت کی پابندی ہوتی ہے، نہ مطالعے کی پابندی ہوتی، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے محبت نہیں ادا کر رہے، اور جب نہیں ادا کر رہے تو پھر بھائی اللہ تعالیٰ کا جو قرب اس راستے سے بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی محبت حق ادا کرنے سے 4 بڑے بڑے فائدے مومن کو حاصل ہوتے ہیں، 4 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بطور خاص اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، یہ تو بہت ہی بڑا فائدہ ہے، جس سے محبت فرمائیں گے اس پر مہربانی بھی فرمائیں گے، جب مہربانی فرمائیں گے تو بیڑا پار فرمائیں گے، مگر یہ جب ہی مہربانی ہوگی جب زیادہ سے زیادہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے اعمال کی پابندی کریں گے اور مداومت کریں گے۔ نمبر 2، حدیث میں آتا ہے
کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، اور جب بندہ کسی کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اس کی یاد کے لیے اگر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی یہ نفلی اعمال ہیں، انہیں کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ فرائض واجبات ادا کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کا حق کی عظمت ادا کرنے سے قرب نہیں ہوتا، اس سے بھی قرب ہوتا ہے، مگر یہ حق کی بات الگ الگ ہو رہی ہے کہ وہ حق تو ایسا ہے کہ ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ قرب اور اس کی رضا ملتی ہے، لیکن نہ ادا کرنے کی صورت میں پٹائی بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس دوسرے حق میں پٹائی نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، کیونکہ نفل ہے یہ، لیکن پٹائی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ بندے کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ قرب بہت جلدی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے حدیث کا خلاصہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تیزی سے اس کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے نزدیک کر لیتے ہیں۔ جو بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، تسبیحات پابندی سے پڑھتا رہتا ہے، تلاوت وغیرہ نفلی اعمال کرتا رہتا ہے، نفلی صدقہ کرتا رہتا ہے، ایسے اعمال بھی پابندی سے کرتا رہتا ہے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کرتا ہی رہتا ہے، جتنا کرتا رہتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، اور یہ تو چاہیے ہمیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے ہمیں، اسی رحمت کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر مل جائے تو بھائی بیڑا پار ہے، اللہ تعالیٰ قرب مل جائے تو بیڑا پار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نفلی اعمال کی پابندی کرنے والے کو اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کے محبت ادا کرتا رہتا ہے اور مداومت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے اور ہمیشہ انہیں یاد کرتا رہتا ہے، تو کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبریل، دیکھو دنیا کے اندر جو فلاں بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ جو 7ویں آسمان کے فرشتے ہیں ان کو بھی خبر کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو 7ویں آسمان کے ملائکہ جو ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت 6 آسمان والوں میں منتقل ہوتی ہے، پھر 5ویں، پھر 4تھے، پھر 3رے، پھر 2سرے، پھر آسمان دنیا میں، دنیا والے آسمان پر جو ملائکہ ہیں ان کے اندر منتقل ہوتی ہے، وہ سب اس سے محبت کر رہے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے فرشتے آسمانوں پہ کتنے ہیں؟ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر اتنی تعداد میں فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ کی وجہ سے آسمان چڑھ چڑھ بولتا ہے۔ اب تو RCC کی چھتیں ہوتی ہیں نا، اس لیے بولتی تھی، ایک دفعہ ہی بیٹھتی ہیں، اللہ بچائے۔ پہلے زمانے میں شیطینوں کی اور کڑیوں کی چھتیں ہوتی تھی، تو اگر زیادہ آدمی چھت پہ چڑھ جاتے تو شیطین بولتے تھے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو چڑھ چڑھ نیچے آواز آتی تھی، اور ابھی اترو خدا نہ خواستہ چھت نہ گر جائے۔ تو آسمان کتنا لمبا چوڑا، کتنا مضبوط، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آسمان بھی چڑھ چڑھ بولتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا نہ ہو، ایک بالشت۔ ان سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈالتے جو اللہ تعالیٰ کا حق کے محبت دنیا میں ادا کر رہا ہے۔
نوافل بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے، ذکر بھی پابندی سے کر رہا ہے، تلاوت بھی پابندی سے کر رہا ہے، نفل صدقہ بھی پابندی سے کر رہا ہے، سارے اعمال جتنے بھی نفل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ کرے، وہ اس میں مداومت کر رہا ہے، تو پھر ساتویں آسمان، دنیا والے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ زمین میں اتار دیتے ہیں۔ پھر زمین میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور مقبول بندے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ان کا اس سے رشتہ ہو یا نہ ہو، دوستی ہو یا نہ ہو، وہ قدرتی طور پر اس کی محبت ان کے دل میں ہوگی۔ اور پھر صرف انسانوں میں نہیں، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی اس کی محبت آ جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ حدیث میں کہ سمندر کی مچھلیوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اندازہ تو کرو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ اللہ پاک نے اس سے محبت کی، اس کے حق کے محبت ادا کرنے کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے سمندر کی مچھلیوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس خوفناک مخلوق سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جو حضور کے غلام ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، اور ان کے فضائل میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسلمانوں کے لشکر سے کہیں الگ ہو گئے، یا دشمنوں کے قید میں چلے گئے تھے، وہاں سے چھوٹ کر نکلے، تو وہ اپنے لشکر میں جانا چاہ رہے تھے، راستہ ان کو ملا نہیں، وہ جنگل میں بھٹک گئے، تو کہیں سے گزر رہے تھے، اچانک سامنے دیکھو شیر کھڑا ہے، تو شیر کو دیکھ کر کے آدمی کا پتا پانی ہو جائے بھائی، تو انہوں نے کہا کہ ارے حارث، حارث کہتے ہیں عربی میں شیر کو، ارے حارث دیکھ بھائی، میں حضور کا غلام ہوں اور میں لشکر سے ہٹ گیا ہوں، مجھے لشکر نہیں مل رہا، کہاں ہے، پریشان ہوں میں۔ تو یہ کہا انہوں نے جیسے کہ دوست سے کہتے، فوراً شیر آیا اور اس نے دم ہلائی اور آگے آگے چلنے لگا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں راستہ۔ اب وہ آگے آگے چل رہا ہے اور چلتے چلتے اور کیا کر رہا ہے، اور کہیں سے کسی کی چلانے کی آواز آتی، شاید دشمن ہو اور وہ ان کو گرفتار کر لے، تو بھاگ کے پہلے وہاں جاتا، کیونکہ ہے تو نہیں جو ان کو تکلیف پہنچائے، پھر آ جاتا، پھر آگے آگے چلتا، یہاں تک کہ لشکر تک پہنچا کر کے واپس چلا گیا۔ یہ ان کی کرامت ہے، مگر وہ حضور کے صحابی تھے، اس لیے حق کے محبت انہوں نے اعلیٰ درجے کا ادا کیا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے شیر سے بھی ان کی رہنمائی کروا دی اور لشکر میں بھجوا دیا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ پھر مخلوق جو نقصان دہ ہوتی ہے اسی سے مدد کروا دیتے ہیں۔ لو ایک اور قصہ ایسے یاد آ گیا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریا کنارے ٹہل رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ بھائی ایک بچھو بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ اب اچانک بھاگتا ہوا ہے، بچھو کو دیکھ کر ویسے آدمی کے کان کھڑے ہو جائے کہ بھائی خدا نہ کرے میرے نسل یہ جا کر آئے، تو وہ ایک دم بھاگتا ہوا آ رہا ہے، سمندر کی دریا کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے، تو بڑا تعجب ہو کہ ایسے کیوں بھاگ کے آ رہا ہے یہ، تو انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کہاں جاتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں عجیب بات ہے کہ وہ دریا کنارے جا رہا ہے، وہ خشکی میں سے آ رہا ہے بھاگتا ہوا، وہ کنارے پر آ رہا ہے۔ جب یہ دیکھا کنارے پر آ گیا تو اچانک دیکھا کہ کنارے پر ایک کچھوا جو ہے وہ اپنی کمر لیے تیار بیٹھا ہے، وہ کچھوے کی کمر تو بڑی مضبوط ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے اس کا، یہ ایک دم اچھل کے اسی کمر پہ بیٹھ گیا۔ اب کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا، اس کنارے سے اس کنارے جانے لگا، تو اور بھی زیادہ تعجب ہوا اور حیرانی ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا آج دیکھتا ہوں یہ کیا راز ہے، تو انہوں نے بھی کشتی کرایے پہ لی اور دوسرے پار یہ بھی پہنچے، وہ یہ کشتی پہلے پہنچ گئی، وہ آہستہ 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 جیسے کچھوا پانی میں چلتا ہے
پانی کاٹتا 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 بچھو سی کمر پہ سوار جناب کافی دیر میں دوسرے کنارے پہنچا، اور جیسے ہی کچھوا کنارے سے لگا بچھو اچھل کے جناب خشکی میں کودا اور پھر تیزی سے بھاگا۔ اب یہ حیران کہ کیا ماجرا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بچھو جو ہے وہ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، بس دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک درخت کے نیچے گیا، یہ بھی پیچھے پیچھے گئے۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو شراب کے نشے میں وہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور اس کے سرانے جو ہے کالا ناگ ڈنک مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ اس تیاری میں کہ بس میں اب اس کے ڈنک ماروں تاکہ یہ ختم ہو۔ اس سے پہلے کہ سانپ اس آدمی کے جو وہاں پر شراب پی کر نشے کی حالت میں پڑا ہوا تھا ڈنک مارتا، اس نے جاتے ہی سب سے پہلے سانپ کے ڈنک مارا۔ یہ اتنا زہریلا تھا کہ اس کے ڈنک مارنے سے سانپ ہی پانی بن گیا، مرا نہیں، پگھل گیا، اتنا زہریلا تھا، اور ڈنک مار کے غائب۔ تو پھر میں اس بندے کے پاس اس کو اٹھایا، میں نے ہلایا جلایا اور اس سے آگے اللہ کے بندے تو کس حالت میں پڑا ہوا ہے، اور تیرا پروردگار تیری حفاظت کس سے کروا رہا ہے، اور کس طرح تیری حفاظت ہو رہی ہے؟ تو شراب پیے پڑا ہے اور تیرا خالق و مالک جو ہے بچھو سے تیرے سانپ کو مار کر تیری جان بچا رہا ہے۔ جب اس نے سارا واقعہ سنا تو اس کے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس نے کہا یا اللہ آپ ایسے مہربان، میں ایسا گنہگار اور آپ ایسے مہربان۔ اسی وقت اس نے شراب سے توبہ کر لی۔ تو ساری مخلوق کے دلوں میں اللہ پاک کبھی کبھی اپنے بندوں کی اس طرح سے محبت ڈال دیتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں سے بڑھ کر سمندر کی مچھلیوں میں بھی اس کی محبت چلی جاتی ہے۔ یہ حق کے محبت ادا کرنے پر انعام مل رہے ہیں، محبت بھی فرماتے ہیں، قرب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ قیامت کے دن حساب و کتاب برحق، اور پوچھ ہوگی سب سے پہلے فرائض و واجبات کی، کیونکہ یہ تو حق کی عظمت ہے۔ یہ فرض کیا انہوں نے، فرض کا سوال ہوگا۔ یا تو دنیا میں اپنی نمازیں پوری کر لو، جو فرائض رہ گئے ادا کر لو، ان کے ادا کرنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، توبہ کر لو، معاملہ بالکل آسان ہے، سب حساب یہاں برابر کر کے جاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ تو وہاں جاتے ہی قبر سے ہی حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اور میدان قیامت میں تو پھر بھائی نماز کا بھی حساب ہوگا، روزے کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، سارے فرائض و واجبات کا، اور جو حقوق بندوں کے فرض و واجب ہیں ان کا۔ تو وہاں جب حساب کتاب ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اس کی نماز بھی نامکمل ہے، اس کے روزے بھی ناقص ہیں، فلاں بھی ناقص، فلاں بھی نامکمل، یہ تو قابل قبول اور موجب نجات نہیں ہے، باعث نجات نہیں ہے۔ تو اب ایسا کرو کہ ان کے دیکھو اس نے کچھ نفل عبادت بھی کی ہے یا نہیں کی، نفلیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں، نفلی عبادتیں کی ہیں نہیں کی۔ اب نفلی عبادتوں میں ساری چیزیں آ گئی، ذکر بھی آ گیا، تلاوت بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی، صدقہ بھی آ گیا، خیرات بھی آ گئی، سارے نفل کام آ گئے سارے کے سارے، کہ وہ دیکھو اس کے ہیں یا نہیں۔ اگر ہوں گے تو حکم ہوگا کہ بھائی یہ نوافل سے ان کے فرائض کی کمی دور کرو، تاکہ فرائض ان کے پورے ہو جائیں، اور یہ فرائض میں پاس ہو جائے تو بس اسی پر ہی ہم ان کو بخش دیں گے۔ اس لیے کہ نوافل کا تو کوئی آخر میں پکڑ نہیں ہے نا، لیکن کتنا بڑا ذریعہ ہے وہ کہ جن پہ پکڑ ہے ان کی تلافی، ان کی کمی کوتاہی ان نوافل کے ذریعے اور حق کے محبت ادا کرنے کے ذریعے پوری ہوئی۔ اس طریقے سے سارے فرائض، سارے واجبات ادا کر کے آخر کار اللہ تعالیٰ اس کی فرائض واجبات قبول فرما لیں گے، یوں نوافل کام آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے بھائی۔ اور چوتھا زبردست فائدہ یہ ہے کہ ان
حق کے محبت کے تحت جتنے بھی آدمی نفل کام کرے گا ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. ثواب ملنا الگ فائدہ ہے. جیسے فرائض واجبات کا ثواب عظیم ہے، ایسے ان نفل کاموں کا بھی اللہ پاک نے بڑا ثواب رکھا ہے. اب وقت نہیں جو میں آپ کو ان کا ثواب بتلاؤں. میں ایک دو مثال بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بس زیادہ تر تو قل هو اللہ ہے اس میں. منشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک یہ کلمہ یہ بھی سب کو آتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی. نہ فرض نہ واجب ہے، مگر انہوں نے اپنی محبت کا حق ادا کرنے پر انعام رکھا ہوا ہے کہ تم بھائی ہماری محبت میں لے رہے ہو ہمارا نام لو، چلو اپنی جھولی بھر لو. ایک اور مثال، بازار میں کون نہیں جاتا؟ بازار میں ہم میں سے کون ہے جو نہیں جاتا؟ بھائی بازار جگہ ایسی ہے جیسے بیت الخلا، جیسے بیت الخلا آدمی کی جگہ ہے، جانا ہی پڑتا ہے. ایسی بازار بھی آدمی کی ضرورت کی جگہ ہے، جانا ہی پڑتا ہے. لیکن حدیث میں ہے کہ جو آدمی وہاں جا کر یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند فرماتے ہیں. 30 لاکھ کا سودا ہو گیا. کوئی نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق یہ ہے کہ آدمی کو پڑھنا چاہیے. اور کچھ بھی نہ ملے صرف حق کے محبت ادا ہو جائے تب بھی بہت کچھ ہے یہ. لیکن 30 لاکھ نام اعمال میں درج ہو جانا یہ ان کا کتنا بڑا انعام ہے. تو یہ بھی تو دیکھو کتنا ان کا احسان ہے کہ ہم تو ٹوٹی پھوٹی محبت کے حق کو صحیح ادا کر بھی نہیں رہے مگر وہ پورا ہی دے رہے ہیں کہ لو ہم تو تمہیں پورا ہی دیں گے، تم سے پورا ہو نہ ہو سکتا ہے مگر ہم تم کو پورا دیتے ہیں. ایک اور دیکھو یاد آ گیا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ کلمہ ہے، یاد کرو گے تو 5 منٹ میں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور شب قدر کی عبادت کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ایک شب قدر کی عبادت کا ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ہے. وہ ثواب اس کلمے کو 3 دفعہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ارے بھائی حق کے محبت ادا کرنے کا صلہ تو دیکھو. ان کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس ان کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے. بس یہ 4 بڑے فائدے ہیں. اور 5واں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیں گے. یعنی جو حق کے عظمت بھی ادا کرنے والا ہے اور حق کے محبت بھی ادا کرنے والا ہے اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا آخرت کے اندر بنسبت اس کے کہ جو صرف حق کے عظمت تو ادا کر رہا ہے لیکن حق کے محبت نہیں ادا کر رہا. بس اس کے بعد یہ بہانا فرض تھوڑی ہے، فرض تھوڑی جو ہم پڑھیں، یہ بہانہ بنا رکھا اس نے. ارے تو محروم ہے اور کیا ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں یہ فرمایا آپ نے کہ حضور نے فرمایا، عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. اس میں یہ تعلیم دے دی کہ ہر آدمی اپنی اپنی مصروفیات کے اعتبار سے، اپنی اپنی مشغولیات کے اعتبار سے
اپنے اپنے روزمرہ کاموں کے اعتبار سے اپنے نفلی اعمال اتنے مقرر کرے کہ جو روزانہ آسانی سے ہو جائے اور پابندی سے ادا ہو جائے، کیونکہ نفلی اعمال میں مداومت مطلوب ہے، مداومت سے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ محبوب اور مقرب بنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن تو جوش میں آ کر کے 1.25 لاکھ پڑھنے بیٹھ گئے، پھر پورے سال غائب۔ 1.25 لاکھ روز کون پڑھ سکتا ہے؟ ایک دن تو زور لگا لیا، پھر دوسرے دن چھٹی ختم۔ تو یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ اس لیے ہمارے اکابر ہمیشہ یہ کہتے ہیں بھائی اپنے اپنے حالات دیکھ لو، اور حالات کے مطابق نوافل بھی، تلاوت بھی، منات مقبول بھی، تسبیحات بھی، ذکر اللہ بھی، اور جو باقی نفلی اعمال ہیں سب اپنے حالات کے اعتبار سے ایک معمول بنا لو، بس وہ ایسا معمول بناؤ جو ہمیشہ ہو سکے۔ پھر کبھی کبھار کسی عذر کی وجہ سے کم زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ اور معتبر عذر میں تو فرائض کے اندر بھی سہولت مل جاتی ہے، تو یہاں بھی سہولت پہلے سے موجود ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جو عمل بھی شروع کرنا ہے تو پھر ہمیشہ کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب آپ کوئی عمل شروع کرتے تھے تو پھر پابندی کرتے تھے اس کی۔ تو بس یہ طریقہ ہم اختیار کر لیں کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حق کی عظمت بھی ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق کی محبت بھی ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں اپنے حق کے عظمت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حق کے محبت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مخلص اور محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص اور محبوب بندوں میں شامل فرما یا اللہ، ہمیں اتنا خوف عطا فرما کہ آپ کی نافرمانی سے بچ جائیں یا اللہ، ہمیں اتنا خوف عطا فرما کہ آپ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اتنی محبت عطا فرما کہ آپ کے حق کے عظمت، حق کے محبت دونوں ہم سے پوری طرح ادا ہو یا ارحم الراحمین، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما یا اللہ، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عافیت دارین عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما۔ جتنے احباب خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں یا اللہ، ان کے حق میں بھی ہماری ساری دعائیں قبول فرما اور ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما یا اللہ، ہمیں بھی انہیں بھی اپنا حق کے عظمت، حق کے محبت ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، ہمیشہ توفیق عطا فرما، ہمیشہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تھوڑے ہوں مگر پابندی کے ساتھ ہوں، تھوڑے ہوں مگر ہمیشہ ہوں، تھوڑے ہوں مرتے دم تک ہوں یا اللہ، ایسے اعمال کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی ہمیشہ توفیق عطا فرما، ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما، جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔